بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے کہانی عقل مند بیوی کے عنوان سے پڑھنی ہے۔ کہانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، اخلاقی اور غیر اخلاقی۔ اخلاقی کہانی کا مقصد بچوں کا اخلاق یعنی بچوں کی عادات، بچوں کا رویہ سنوارنا ہوتا ہے، اور غیر اخلاقی کہانی کا مقصد بچوں میں اخلاقی بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ذیل میں ایک اخلاقی کہانی درج کی جاتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عقل کے بر وقت استعمال سے ہم کسی ہونے والے نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس کہانی کو ہم یوں زینت قرطاس بنا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ اور گرمی شباب پر تھی۔ ایک بڑھیا لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی آئی اور ایک بزاز کی دکان پر بیٹھ گئی۔ بزاز درزی کو کہا جاتا ہے۔ دکاندار نے ہامتی ہوئی بڑھیا کو پانی پلایا، بڑی تیزی سے سانس لے رہی تھی اور گاہکوں کو کپڑا دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ بڑھیا بیٹھی رہی اور گاہکوں کی گفتگو سنتی رہی۔ گاہک چلے گئے تو بزاز نے اپنے نوعمر ملازم سے کہا کہ یہ لو برقع گھر میں دے دینا، اور کہنا کہ فلاں صندوق میں کپڑے کا ایک تھان رکھا ہے، وہ نکال کر دے دیں، گاہک کو دینا ہے۔ ملازم نے برقع لیا اور دکان سے نکلا۔ بڑھیا بھی اٹھی اور چل دی۔ اب ملازم آگے آگے اور بڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ یوں ہی دکان سے ذرا دور ہوئی، اس نے ملازم کو آواز دے کر ٹھہرایا اور باتوں باتوں میں بزاز کا گھر دریافت کر لیا۔ اچانک بڑھیا کو کچھ یاد آیا۔ ملازم سے بولی، میرے اچھے بیٹے، میں تمہاری دکان پر اپنی نقدی کی پوٹلی بھول آئی ہوں، ذرا دوڑ کر جاؤ اور لے آؤ۔ نقدی دولت کو کہا جاتا ہے، پوٹلی تھیلی کو کہتے ہیں، روپوں کی تھیلی۔ ایسا نہ ہو کوئی اور لے جائے، یہ برقع مجھے دو اور جلدی آنا، میں یہیں کھڑی انتظار کرتی ہوں۔ ملازم بڑھیا کی باتوں میں ایسا آیا کہ اس نے برقع بڑھیا کو دیا اور دکان کی طرف چل دیا۔ بڑھیا نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی بزاز کے گھر آ پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ بزاز کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، بڑی بھی کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا، یہ لو برقع تمہارے خاوند نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جلدی سے فلاں صندوق میں سے ایک تھان نکال کر دے دو، گاہک دکان پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ بزاز کی بیوی نے برقع لے لیا اور کہا، تو جانے کون ہے، میں تجھے تھان نہیں دوں گی۔ بڑھیا نے بار بار کہا، دکان سے آ رہی ہوں، ملازم مصروف تھا اس لیے مجھے ہی آنا پڑا، مگر بزاز کی عورت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر بڑھیا نے کہا، تھان نہیں دیتی ہو تو برقع ہی دے دو، میں دکان پر دے دوں گی۔ بزاز کی بیوی نے کہا، برقع میرے خاوند نے بھیجا ہے، میں نے لے لیا ہے، اب میں تجھے نہ برقع دے سکتی ہوں نہ تھان۔ بڑھیا نے سوچا کہ یہ فریب میں نہیں آئے گی، ملازم پہنچ گیا تو پولیس کے حوالے ہونا پڑے گا۔ چپکے سے بھاگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس روز سارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ ایک کٹنی شہر میں گھسی ہوئی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ نتیجہ، اجنبی پر بھروسہ نہ کرنا ہی عقل مندی ہے۔